وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشبه له لا مثل له ولا مثال له لا واحد له ولا ولد له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوننا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله مولانا العظيم درود شریف کی تلاوت فرمائیں تھوڑے سے نزدیک یہ سب بنتی ہے نا تاکہ بعد میں آنے والے بھی وہ بھی آسانی سے بیٹھ سکیں جب صفحے بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ بنا لیں گے قابل تعظیم سامعین مکرم آج کی اس تقریب جمعۃ المبارک کی نشست میں برادر عزیز مولانا محمد یوسف توحید دامت فیضہم ان کے حکم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آپ کو قبول فرمائے جمعۃ المبارک کا وقت بڑا ہی مختصر ہوتا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں قرآن مجید سے میں نے سہارا لیا اپنی گفتگو کے لیے اور یہ سہارا قرآن مجید سے اس لیے لیا کہ قرآن آیا ہی عقائد بنانے قرآن آیا ہی عقائد سنوارنے کے لیے ہے عقائد بنانے کے لیے ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک دعویٰ کرتے ہیں دعویٰ جانتے ہیں زیادہ مجھے پٹھان نظر آ رہے ہیں اردو سمجھ آ جائے گی دعویٰ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر یہاں کھڑے ہو کر کوئی باہر چوک میں کہے یہ دکان میری ہے یہ اس کا دعویٰ ہے اسی کو دعویٰ کہتے ہیں اب جو سن رہے ہیں وہ کہیں گے کہ دکان تیری ہے تو دعویٰ کر دیا اب کوئی ثبوت لا کوئی دلیل لا کوئی بھی دعویٰ کرے یہ حالیہ ماشاءاللہ الیکشن آنے والے ہیں بڑے بڑے دعوے کرنے والے سامنے آنے والے ہیں جنہوں نے آپ کو چپیاں ڈال ڈال کے گلے مل کے بڑے بڑے دعوے کرنے ہیں اور ایسے ایسے دعوے کرنے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کوئی بھی کوئی دعویٰ کرے تو سننے والا پہلے اسے دیکھتا ہے پھر دعویٰ دیکھتا ہے کہ یہ دعویٰ اسے سوٹ بھی کر رہا ہے یا نہیں، یہ دعویٰ اسے سجدہ بھی ہے یا نہیں،
یہ دعویٰ اس کے منہ پہ جچتا بھی ہے یا جمعہ کا مجمع نہیں بولتا، میں اچھی طرح جانتا ہوں، چٹے بال ہو گئے نا میرے، لیکن تھوڑا تھوڑا بولے ہو میرے نام، میں گل کر لاتا۔ دعویٰ جو کرے بندہ سنے، پھر اسے دیکھتا ہے، پھر اس کا دعویٰ دیکھتا ہے کہ یہ دعوے کے مطابق شخصیت ہے یا نہیں۔ اب دعویٰ اللہ کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ دھیان رکھنا میری جانب، قرآن مجید کا طالب علم ہوں، دھیان میری طرف رکھیے گا۔ اب دعویٰ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، الوہیت کا دعویٰ، ربوبیت کا دعویٰ، الہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، ربوبیت کا علاوہ، الوہیت کا علاوہ، معبود ہونے کا دعویٰ، مسجود ہونے کا دعویٰ، بہت بڑا دعویٰ ہے جی۔ اچھا پھر اتنا دعویٰ نہیں کہ میں الہ ہوں، الہکم الہ واحد، میں الہ ہوں، میں اکیلا الہ ہوں، میرے علاوہ الہ کوئی نہیں، میرے علاوہ معبود کوئی نہیں، میرے علاوہ مسجود کوئی نہیں، میرے علاوہ عبادت کے لائق یہ دعویٰ۔ وہ دعویٰ ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو، میری بات سمجھا رہی دوست؟ وہ دعویٰ ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو۔ وکلاء حضرات عدالت میں دلائل پر جرا کرتے ہیں، دلائل پر بحث کرتے ہیں کہ دلائل توڑ دو، دلیل توڑ دو، دعویٰ دھڑم سے نیچے آ گرے گا، یکدم نیچے آ گرے گا، دعوے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی اگر دلیل توڑ دو۔ اب دعویٰ الوہیت کا، دعویٰ ربوبیت کا، دعویٰ الہ ہونے کا، اللہ دلیل کیا ہے؟ دھیان رکھنا، اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ جاؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واختلاف اللیل والنہار، دن کے آنے رات کے جانے، رات کے آنے دن کے جانے کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، والفلک التی تجری فی البحر، پانی کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا۔ پانی کو میں نے اتنا لطیف بنایا ہے کہ ندی میں، نہر میں، تالاب میں کھڑے ہو کر یوں مٹھی میں لینا چاہو آپ کی مٹھی میں بھی نہیں آئے گا، اتنا لطیف ہے، لیکن اس کی لطافت کو میں نے قدرت ایسی عطا کر دی کہ اس کے اوپر میں نے زمین کو ٹکا دی۔ سبحان اللہ، پٹھانوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ دعویٰ الہ ہونے کا دعویٰ، دلیل زمین و آسمان کا نظام۔ دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، سنی ذرا مسکرا کے کہنا سبحان اللہ۔ دوسرا دعویٰ محمد میرا محبوب رسول ہے، محمد الرسول اللہ، اللہ دلیل۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے دکھ ہوگا جسے مانے کے بغیر بات سمجھ آئے ہوئے پر کنجوس بنا رہا۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ الشداء والکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، میرے محبوب کے یاروں کو دیکھو محبوب کی رسالت سمجھ آؤں گا۔ بلکہ اسے میں اپنے ذوق میں یوں مانا کیا کرتا ہوں، الوہیت پر دلیل۔ ہائے 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 ہائے، دکھ ہوگا جسے لطف آ رہا ہوا تو پھر وہ لطف کو چھپا گیا۔ الوہیت پر دلیل، زمین، آسمان، ہوا، فضا، خلا، سورج، چاند، تارے۔ رسالت پر دلیل ابو بکر، عمر، صحیح، عبدالرحمن، ابو ہریرہ۔ یہاں پر میں رکنے لگا ہوں ایک لمحے کے لیے۔ بندہ کسی کو کہے نا کہ الائچی کا بڑا مزہ ہوتا ہے، بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، الائچی کھا کے کبھی دیکھنا، اور وہ سننے والا کہے کہ مجھے الائچی نہیں پتا، لیکن یہاں ماشاءاللہ اکثر پٹھان بیٹھے ہیں جن کی جیبوں میں بھی الائچی ہوتی ہے۔
تو وہ سننے والا کہے کہ مجھے الائچی کا نہیں پتا تو اسے آپ مشورہ دیں کہ الائچی کبھی کھانا بڑا مزیدار ہوتا ہے، اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ الائچی کو رکھے ہتھیلی پر یوں پھینکے منہ میں، اوپر سے پانی پیے، مزہ آئے گا؟ ایویں ہمیں کرتے ہو، مزہ آئے گا؟ مزہ کب آئے گا؟ چھپائے گا جب اسے میں کچھ لفظوں کو چبانے کا عادی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس لفظ کو چبانے لگا ہوں، ذرا دھیان رکھنا، دھیان رکھنا۔ الوہیت پر دلیل زمین و آسمان، رسالت پر دلیل محمد الرسول والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب رکیے گا، آج کل مساجد میں ڈیجیٹل کلاک لگے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل کلاک سمجھتے ہیں؟ بجلی پہ چلتے ہیں، لکھا ہوتا ہے ظہر اتنے بجے، عصر اتنے بجے، ایسا ہی ہے نا؟ کچھ عرصہ پہلے تک جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، مساجد میں چارٹ لگا ہوتا تھا اور لکھا ہوتا تھا دائمی نقشہ۔ جی 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 ہوتا تھا نا دائمی نقشہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دائمی کا کیا معنی ہے؟ بڑی عجیب بات نہیں، کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا اس بات پر، بس آئے دیکھا اور چلے گئے، مولوی نے گھڑی لگا دی ٹھیک ہے، چارٹ لگا دیا ٹھیک ہے، پنکھا لگا دیا ٹھیک ہے، اور بھی تو کیا کرو۔ دائمی کا کیا معنی، کیا مطلب؟ دوستو توجہ رکھنا، میں چبانے لگا ہوں اس لفظ کو۔ دائمی کا معنی یہ ہے کہ جو آج ہے نا طلوع آفتاب کا وقت، اگلے سال اس تاریخ کو یہی ہوگا۔ جو آج ہے نا غروب آفتاب کا وقت، اگلے برس اسی تاریخ کو یہی ہوگا۔ جو آج زوال کا وقت ہے یہی ہوگا۔ اور اگر میری اس بات پر بھی اعتبار نہ ہو تو چھٹی دے رہا ہوں کھلی، رات کو شام ہونے سے پہلے غروب آفتاب کی طرف اس وقت میں ادھر منہ کر کے چھت پہ کھڑے ہو جانا، سورج کو مخاطب ہو کے کہنا تیرے غروب ہونے کا وقت میں نے نوٹ کر لیا ہے، اگلے برس اس تاریخ کو 1 منٹ پہلے غروب ہو کے دکھا۔ ہو سکتا ہے؟ صبح کھڑے ہو جانا مشرق کی طرف، سورج کو کہنا میں نے تیرے طلوع ہونے کا وقت نوٹ کر لیا، اگلے برس اس تاریخ کو 1 لمحہ پہلے طلوع ہو کے دکھا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں جی وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ جہاں اللہ نے منزلیں متعین کر دی ہیں سورج کی، چاند کی، ایک لحظہ کے لیے، ایک پل کے لیے، ایک ذرہ کے لیے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ اسلام آباد والوں، ترنول والوں، پنجابیوں، پوٹھوہاریوں، پٹھانوں، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، دکھ ہوگا، بڑا لمبا سفر کر کے آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر زمین و آسمان کے نظام نے رب کی بغاوت کرنا ہوتی، اللہ الوہیت کی دلیل نہ بناتا، اگر پیارے آقا کے بعد صحابہ نے گمراہ ہونا ہوتا، اللہ محبوب کی رسالت کی دلیل صحابہ کو نہ بات سمجھ بھی آئی دوست؟ جی بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر زمین و آسمان کے نظام نے بغاوت کرنا ہوتی، اللہ الوہیت کی دلیل نہ بناتا، دلیل توڑ دو تو دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر صحابہ نے پیارے آقا کے بعد گمراہ ہونا ہوتا، اللہ محبوب کی رسالت کی دلیل جماعت پیغمبر کو نہ بناتا، کبھی نہ بناتا۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھ
देखो हयात सहाबा, गोया के है बागे इलम में उतरना, मौजूए सुखन है बातें सहाबा, मिला है जो लारैब बेब हमको कलामे खुदा बराते सहाबा। सुभान अल्लाह। मैं बात आगे चलने से पहले एक जुमला और आपके हवाले करूं। ये जो आपके चेहरों पे दाढ़ियां हैं ना, ये इसलिए हैं कि सहाबा थे। थोड़े बोले, रोजा तो नहीं रखा हुआ। ये जो आपके चेहरों पर दाढ़ियां हैं ना, ये इसलिए हैं। मैं हैरानगी समझता हूँ, बात बंदे हैरान हो जाते हैं। ये दाढ़ियां इसलिए हैं कि सहाबा थे, ये सरों पे पगड़ियां इसलिए हैं कि सहाबा थे, ये मस्जिदें इसलिए हैं कि सहाबा थे, ये मदारिस इसलिए हैं कि सहाबा थे, ये तबलीगी मराकज़ इसलिए हैं कि सहाबा थे। ये आपके घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती है ना, इसलिए आती है कि सहाबा थे। ये आपकी बेटी हया करती है ना, अल्लाह उसे हया वाला बनाए, वो इसलिए है कि सहाबा थे। इतना बड़ा जुमला, इतना बड़ा जुमला, देखो ना खतीब कितना मुबालगा कर जाते हैं, कितना बात को बढ़ा देते हैं। दाढ़ी इसलिए कि सहाबा थे, पगड़ी इसलिए कि सहाबा थे, हया इसलिए कि सहाबा थे, तिलावत इसलिए। देखें ना अपनी तकरीर के लच्छेदार तकरीर बनाने के लिए दिल में अंदर होल उठते हैं, होल उठते हैं दिल में। हाँ मैं जानता हूँ ना, मुझे 20 साल हो गए स्टेज पे आए, अपनी तकरीर को वावा कराने के लिए इतने बड़े बड़े जुमले। मस्जिद इसलिए कि सहाबा थे, मुदरिस इसलिए मुबालगा कर जाते हैं, बात को बढ़ा देते हैं। मुदरिस इसलिए कि सहाबा थे, तबलीगी मराकज़ इसलिए कि सहाबा थे, खानकाहें इसलिए। इतने बड़े जुमले, इतने बड़े जुमले, इतने बड़े। मैंने कहा मैं बड़ा जुमला नहीं बोल रहा, मैं छोटा हूँ, बड़ा जुमला बोल ही नहीं सकता। मैंने छोटा जुमला बोला है, बड़ा जुमला तो हुजूर ने बोला। सुभान अल्लाह। मैं छोटा हूँ, मैंने छोटी बात करनी थी। मैंने तो ये कहा है कि दाढ़ी ना होती सहाबा ना होते, पगड़ी ना होती सहाबा ना होते, हया ना होती सहाबा ना होते, तिलावत ना होती सहाबा ना होते, मस्जिद ना होती सहाबा ना होते, मुदरिस ना होते सहाबा ना होते। बड़ा जुमला तो हुजूर ने बोला है। प्यारे आका जब सहाबा को लेके पहुंचे ना बदर में, कहाँ पहुंचे? मैं गप नहीं सुना रहा, मैं जिम्मेदारी से लफ्ज बोल रहा हूँ। बदर में पहुंचे, इशा का वक्त था। सहाबा को फरमाया अपने अपने खैमों में आराम करो, खुद अपने खैमे में जाने लगे। खादिम को कहा किसी को अंदर ना आने देना, मैं लाइन में लाने लगा, मैं कनेक्शन मिलाने लगा, मैं अपने रब के सामने दामन फैलाने लगा, मैं अपने दाता से मांगने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे मैं नहीं, मुस्कुरा के जरा को, मैं अपने रब से मांगने लगा। और सुनिए, काजी के तखय्युल के साथ एक लम्हे के लिए इधर आइएगा। प्यारे आका खादिम को फरमाते हैं किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन सुन, अगर अबू बकर आया ना तो रोकना ना। क्या कहने अबू बकर तेरी इस्मतों के, क्या कहने अबू बकर तेरी रिफतों के, क्या कहने अबू बकर तेरी बुलंदियों के, क्या कहने अबू बकर तेरे उरूज के, क्या कहने अबू बकर तेरी मेराज के, क्या कहने अबू बकर तेरी कुर्बतों के, क्या कहने अबू बकर तेरी बेतकल्फियों की। सुभान अल्लाह। लुत्फ की बात ये, अंदर आएगी अबू बकर। और अबू बकर जब अंदर दाखिल हुए, तहज्जुद का वक्त था, आधी रात का वक्त था, और प्यारे आका सजदे की हालत में थे। मैंने तो छोटा जुमला बोला है कि दाढ़ी ना होती सहाबा ना होते, हया ना होती सहाबा ना होते, पगड़ी ना होती सहाबा ना होते। हुजूर का जुमला सुनिए, हुजूर की बात सुनिए। बुखारी शरीफ से आपके हवाले कर रहा हूँ। प्यारे आका सजदे की हालत में, और अबू बकर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि सजदा इतना तूल पकड़ चुका था कि हुजूर की पगड़ी मुबारक जमीन पे आ चुकी थी, और प्यारे आका का जहां चेहरा अनवर था, रेतली जमीन थी, वो रेतली जगह हुजूर के आंसुओं से तर हो चुकी थी, गीली हो चुकी थी। और प्यारे आका के लबों पे जुमला क्या था? मौला, ये जो 313 लेके आ गया हूँ, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कमाई है, ये मेरी जिद्दोजहद है, ये मेरी तगोदो है। अल्लाह इन्होंने मारे खाई हैं, अल्लाह ये मुसाफिर हैं, गरीबुल वतन हैं, अपना माल छोड़ा है, दुकानें छोड़ी हैं, आदो अय्याल को छोड़ा है, अपने खानदानों को छोड़ा है, महाजिर हैं, मारे
کھائی ہوئی ہیں، ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں، ان کے وجود پہ ڈھنگ کا لباس نہیں، ان کے پاؤں میں چپلیں نہیں ہیں۔ اللہ یہ پیشہ ور جنگجو نہیں، جنگوں کا کوئی تجربہ نہیں، ان کے پاس ساز و سامان نہیں۔ 360 ہیں، 313 ہیں، لیکن صرف 60 اونٹ ہیں۔ 313 ہیں، صرف 6 تلواریں ہیں۔ 313 ہیں، صرف 3 گھوڑے ہیں۔ کسی کے پاس تیر ہے، کمان نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے، ڈھال نہیں۔ اللہ مسافر ہیں، مارے کھائی ہوئی ہیں۔ حبشہ سے چلا ہے بلال، اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں۔ امیہ نے اتنا گھسیٹا ہے اسے کوئلوں پر، اللہ اسے بھی لے کر آ گیا ہوں۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی عذر نہیں کیا، ہم کیوں جائیں؟ ہمارے پاس تو سامان نہیں، ہم کیوں جائیں؟ ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں، ہم کیوں جائیں؟ ہم تو پیشہ ور جنگجو نہیں۔ کوئی انہوں نے عذر نہیں کیا، جہاں میں نے بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں چلایا چل پڑے، جہاں روکا روک گئے۔ اللہ آج یہاں لے کر آ گیا ہوں، یہ کٹنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں، یہ ذبح ہو جائیں گے، اللہ یہ کٹ جائیں گے۔ لیکن آج تیرا محبوب تجھے کہہ رہا ہے، آج تیرا محبوب زبان نبوت سے تجھے کہہ رہا ہے، اللہ آج یہ کٹ گئے تو پھر تو بھی یاد رکھنا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور ایک قاضی نے تو یہ کہا ہے، حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، خانقاہیں نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مجلس نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے، مرکز نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے۔ میرے آقا بڑا جملہ بولتے ہیں، مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے گا، میں تھوڑا وقت ہوتا ہے جمعے میں اور کئی باتیں ہیں ذہن میں، یہ کیوں میں نے یہ عظمت صحابہ پر یہ جملہ بولا؟ دین میرے اللہ کا، دین کس کا؟ اللہ کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا۔ اللہ نے دین دیا حضور کو، دین کسے دیا؟ اب یہ دین ہوا حضور کا، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی مکی ہے، کلام اللہ کا، بے شک کتاب اللہ کا۔ اللہ مکی ہے، پریشان ہو گئے ہو؟ اللہ مدنی ہے، اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ جس کا کلام ہے وہ نہ مکی ہے لیکن کلام کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ اس بات نے واضح کر دیا کہ اب اس کی نسبت حضور سے، اب اس کی نسبت حضور سے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ تیرے اسلوب پر، قربان جاؤں اللہ تیرے قرآن کے انداز پر۔ اللہ نے ایک آیت پیچھے بچا کے رکھی، آخر میں اسے بھیجا، اللہ نے اسے آخر میں بھیجا سب سے۔ اس آیت کے بعد پھر جبریل امین کوئی آیت لے کر نہیں آئے، یہ آخر میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اللہ کا، اللہ نے دیا حضور کو۔ اللہ جب حضور کو دیتے رہے، حضور لیتے رہے، صحابہ میں رکھتے رہے۔ میرے خیال میں پہلی بار ہی نا آپ پہ بوجھ بن رہا ہوں خطابت کے لحاظ سے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی؟ حضور لیتے رہے، صحابہ میں ڈالتے رہے، صحابہ میں رکھتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے، اللہ سے لیتے رہے دیتے رہے، اللہ سے لیتے رہے صحابہ کو دیتے رہے، بلکہ صحابہ میں رکھتے رہے، رکھتے رہے، رکھتے رہے۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کوئی مجھ پہ فتویٰ نہ لگائے کہ حضور نے دین رکھا صحابہ میں تو تب اللہ نے یہ آیت بنائی، نہیں، آیت پہلے سے بنی ہوئی ہے، قرآن پہلے سے محفوظ ہے، لیکن اللہ نے پیچھے بچا کے اس آیت کو رکھا، پیچھے بچا کے اس آیت مبارکہ کو رکھا۔ دین اللہ کا، اللہ نے دیا حضور کو، حضور نے جب رکھا صحابہ میں تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اس آیت مبارکہ میں 4 کم ہیں، کم۔ الیوم اکملت لکم دینکم
कम वअतममतु अलैकुम। अल्लाह फरमाते हैं दीन मेरा, मैंने दिया आपको। आपने जब सारा दीन दे दिया सहाबा को, तो फिर सुनिए मैं मोहर लगा रहा हूं, कम 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 कम। अब मेरा ऐलान सुन लो, ये दीन है सहाबा का। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं कीता है भाई, कीता तुसी परेशान हो गए हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तुसी परेशान हो गए हो, शायद सानू भी नहीं करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह कह दो सिर्फ। मेरी बात समझ आ रही है को नहीं आ रही? तो मेरी बात समझ आई है या नहीं? उनका जाके किसी से माना पूछिएगा, लेकिन पूछना उससे जो मौलवी हुआ, प्लम्बर ना हुआ। किससे पूछना? मौलवी से। किसी मौलवी से पूछना कि कुम कुम इसकी तफसीर है क्या। अल्लाह फरमाते हैं दीन मेरा, मैंने मुस्तफा को दिया। हुजूर ने सारा दीन सहाबा में रखा, मैं ऊपर मोहर लगा रहा हूं। आयत मैंने पीछे बचा के रखी थी, कुम कुम कुम। अब ये दीन है ही सहाबा का। अब उम्मत को दीन चाहिए तो सहाबा के दर से। मैं यहाँ पर एक जुमला बोलना चाहता हूँ। हो क्या जुमला आ गया। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात। आप तौहीदी साहब से अब नाराज होंगे कि हम हैं जुमे वाले, तो जुमे वाले आंदन थे बस सोन दिन थे, फिर नमाज पढ़ के तो आपने जुमे के इज्तिमा में जलसे वाला मौलवी बुला लिया, हमें परेशान कर रहा है। हम अहले सुन्नत वल जमात है। सुन्नी सुन्नी कमजोर नहीं होता। सुन्नी कमजोर नहीं होता। क्यों? इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं। इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होता। उत्तर तेनों तो देने चाहिए, तू मनु दे। इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। देखिए ना, हम बोले या ना बोले, लफ्ज खुद अपना तारुफ कराते हैं, अपनी पहचान कराते हैं। सुन्नी, इसका माना ना भी करो तो ये लफ्ज बता रहा है कि इसके पीछे पावर है सुन्नत। नहीं मेरी बात समझ आ रही? लज्जत तो लो ना, चलो मेरे साथ ना बोलो, कंजूस बने रहो, कम से कम लज्जत तो लो ना जो मैं बोल रहा हूँ। सुन्नी इसके पीछे पावर है। पाकिस्तानी माना ना भी करो तो पता चल रहा है पीछे पावर है पाकिस्तान। फौजी माना ना भी करो, पता चल रहा है पीछे पावर है फौज। सऊदी माना ना भी करो, माना बता रहा है, लफ्ज बता रहा है कि पीछे पावर है सऊदिया। अमरीकी माना न भी करो, लफ्ज बता रहा है कि इसके पीछे पावर है अमेरिका। एक बंदा कहता फिरे मैं सऊदी मैं सऊदी मैं सऊदी, तलाशी लो तो जेब से इकामा ना निकले, क्या फायदा। एक बंदा कहता रहे मैं फौजी, तलाशी लो तो फौज का कार्ड। तो काजी यही तो कहा करता है, फिर लोग गुस्से में हो जाते हैं। एक बंदा कहता रहे ना मैं सुन्नी, तलाशी लो तो उसके अमलों से सुन्नत ना निकले। सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ आ रही? सुन्नी कमजोर नहीं होता। हाय 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 हजरत, ये जुमे का काम नहीं है तो कम लंबा हो जाना है। जल्दी है। सुभान अल्लाह। अच्छा यकीन जानो, इन्होंने खुद शुरू किया, मैंने को पहले ने कहा नहीं। सुन्नी कमजोर नहीं होता इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। अब कौन कौन पत्नी इसका लज्जत लेगा जुमले की। सुन्नी ज़ईफ नहीं होता इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ नहीं होता। कई रिवायात के बारे में आप सुनते हैं ये रिवायत ज़ईफ है, अरे छोड़िए, अहादीस के बारे में आप सुनते हैं कि ये अहादीस ज़ईफ है, लेकिन आप कभी नहीं किसी से सुनेंगे कि ये सुन्नत ज़ईफ है। बेशक आप कभी नहीं किसी से सुनेंगे कि ये सुन्नत, बोलिए ना, वक्त बचाइए। क्यों? वजह रिवायत तो ज़ईफ है, हदीस तो ज़ईफ है, सुन्नत ज़ईफ क्यों नहीं? अब कितना नाज़ुक माना करने लगा हूं। और मैं उन
توجہ میری جانب رکھنا، غصے میں بھی نہیں ہونا پٹھانوں مجھ سے، پٹھانوں سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں اس لیے کہ پٹھان اسلام پسند لوگ۔ دھیان رکھنا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ حدیث تو ضعیف ہے، سنت کیوں ضعیف نہیں؟ حدیث ضعیف ہے یا نہیں؟ علماء سے سنتے رہتے ہو یا نہیں؟ کبھی کسی سے سنا سنت ضعیف ہے؟ کیوں؟ میں جملہ بول رہا ہوں اور میری محنت آپ سنبھالو، آپ کی مرضی، نہ سنبھالو آپ کی مرضی، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے۔ سنت اس لیے ضعیف نہیں کہ سنت اسے کہتے ہیں جس پر عمل ہے صحابہ کا، سبحان اللہ، جس پر عمل ہے صحابہ کا، اس لیے سنت ضعیف نہیں، اور عمل اسی پر ہے صحابہ کا جو دین ہے، کیونکہ رب نے کہہ دیا دین ہے ہی صحابہ کا، دین ہے ہی صحابہ کا۔ اب سنیے گا، اب میں صرف 5 منٹ ہے میرے پاس جو مجھے وقت عنایت فرمایا گیا، اس میں صرف 5 منٹ رہ گیا، صحیح ہے نظر؟ سارے صحابہ حق ہیں، ان صحابہ کے امام کو ابو بکر ہے۔ اب یہ میں نے امام کا لفظ کیوں بولا؟ اس لیے کہ جب پیارے آقا کے پاس پہنچے نا صحابہ اندر حجرے میں اور حضور بیمار ہیں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش۔ جب تیسری بار پہنچے صحابہ، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، حضور فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ کسے کو؟ ابو بکر کو۔ سن رہی تھی ام المومنین سید عائشہ، حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے کمزور دل والے ہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، کسی اور کو حکم دے دیں۔ فرمایا ابو بکر ہی پڑھائیں گے، ابو بکر ہی پڑھائیں گے، ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ اب ابو بکر پڑھانا شروع ہو گئے۔ ایک نماز میں ایسا مرحلہ بھی آیا، ابو بکر کچھ تاخیر سے پہنچے یا ویسے لیٹ تھے، تو صحابہ نے حضرت عمر کو کھڑا کر دیا۔ کسے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، صفیں بن گئی، اقامت ہو گئی۔ جب حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، آواز حجرہ رسول میں پہنچی، پیارے آقا سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں، پردہ ہٹا کے فرمایا لا 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 لا، 3 بار فرمایا لا، نماز توڑ دو۔ جی 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 جی، اس لیے کہ یہ کوئی امر اتفاقی نہیں تھا کہ حضور نے حکم دینا تھا کہ کوئی صحابی نماز پڑھائے تو زبان سے نکل گیا ابو بکر، نہیں، یہ امر اتفاقی نہیں تھا، امر قطعی تھا۔ ابو بکر ہی پڑھائے، ابو بکر ہی پڑھائے، ابو بکر ہی پڑھائے۔ اب جب عمر کی آواز پہنچی، پیارے آقا نے پردہ ہٹایا، فرمایا لا، نہیں نہیں، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے طریقے فرمانے جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اس میں نکاح مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا ہے۔ عمر حق ہے، لیکن فرمایا جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں۔ بعض لوگ عجیب بحث میں پڑھتے ہیں
اور کہتے ہیں ابو بکر افضل ہیں یا علی افضل ہیں. ہائے ہائے ہائے. میں آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، بڑے دھیان سے سننا. بعض میں پڑھتے ہیں کہ ابو بکر افضل ہیں یا علی. پہلی بات تو یہ میں کہتا ہوں آپ کو اس بحث کی ضرورت ہی کیا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ آج کا بندہ کہے کہ میں صحابہ کے متعلق بحث کر رہا ہوں، اور کئی جاہل قسم کے کہیں علمی یتیم کہ ہم صحابہ کے ایمان پہ تحقیق کر رہے ہیں، آپ کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ مجھے کوئی بندہ کہے، میری باتیں آپ تک پہنچ رہی؟ مجھے کوئی بندہ کہے قائد اعظم محمد علی جناح کا تذکرہ قرآن سے سناؤ، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں سنا سکتا. قرآن میں محمد علی جناح کا تذکرہ ہے ہی نہیں. محمد علی جناح ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، بانی پاکستان ہیں، محسن ہیں ہمارے، لیکن ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں. مجھے کوئی کہے علامہ اقبال کا تذکرہ حدیث سے سناؤ، میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں سنا سکتا. علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں، مفکر ہیں، مصور پاکستان ہیں، لیکن ان کا تذکرہ حدیث میں نہیں. سلطان ٹیپو، صلاح الدین ایوبی، یہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں. پھر میں کہاں سے سناؤں گا؟ مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی. مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی. محمد علی جناح کے تذکرے کے لیے میں تاریخ اٹھاؤں گا، علامہ اقبال کے لیے، سلطان ٹیپو کے لیے، صلاح الدین ایوبی کے لیے، نور الدین زنگی کے لیے مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی. اور کوئی مجھ سے پوچھے ابو بکر کا تذکرہ سنا، تو میں تاریخ نہیں اٹھاؤں گا، میں قرآن اٹھاؤں گا. عمر کی باتیں سنا، میں قرآن سے سناؤں گا. عثمان سنا، میں قرآن سے سناؤں گا. علی سنا، میں قرآن سے سناؤں گا. جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہو انہیں تاریخ میں کیوں ڈھونڈوں؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو تاریخ سامنے رکھ کے اصحاب پیغمبر کے ایمان پہ جرا شروع کر رہے ہو، اپنی آخرت برباد کرتے ہو، اپنی عاقبت برباد کرتے ہو. اس باس میں جانے کی اول تو ضرورت نہیں ہے آج کے بندے کو کہ ابو بکر افضل ہیں یا علی افضل ہیں، لیکن اگر کوئی شتونگڑا چھیڑے، میں نے کہا تو آپ حیران کیوں ہوئے؟ نہیں پائے جاتے ہیں نا. اگر کوئی چھیڑے تو اس کے لیے جواب سن لیجئے. حضرت علی المرتضیٰ کے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ نے اپنے ابا علی سے سوال کیا، بابا حضور کے بعد امت میں افضل کون ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر. سبحان اللہ. محمد بن حنفیہ پھر پوچھتے ہیں، بابا ابو بکر کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا عمر. اب محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں یہاں پہ رک گیا کہ میں اب یہ نہیں کہتا عمر کے بعد کون ہے، اس لیے کہ کہیں بابا عثمان کا نام نہ لے لیں. میں نے خود یہ کہہ دیا اچھا عمر کے بعد پھر آپ ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، عثمان. سبحان اللہ. حضرت علی کو بتایا گیا کہ کوفہ کے بازار میں لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ابو بکر افضل ہیں یا علی افضل ہیں. حضرت علی کو بات پتہ چل گئی کہ لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، لوگوں کو اکٹھا کیا. جب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا سنو، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم آپس میں بات کر رہے ہو، سنو میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے امت میں میرے بعد امت میں سب سے افضل ابو بکر. یہ بات بتانے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں دھیان سے سنو، اگر یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوتی، میں آج بتا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کوفہ میں جو ضروری نہیں کہ وہ صحابی ہوں، کیونکہ پیارے آقا ابو بکر، عمر، عثمان کے دور میں دارالخلافہ مدینہ تھا. حضرت علی یہاں لے کر آئے اور اتنا وقت بھی گزر چکا تو یہاں صحابہ تو نہیں تھے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے حضرت علی اس مجمع کو کہتے ہیں یہ بات میں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنی. اگر میں نے پہلے بتائی ہوتی، میرے بتانے کے بعد تم آپس میں بحث کرتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا.
یہ اتنی عام سی بات نہیں ہے. اللہ ہمیں صحابہ سے بھی محبت کرنے والا بنائے, آل بیت سے بھی محبت کرنے والا بنائے. کسی جاہل بدبخت کے کہنے پر نہ صحابہ پہ انگلی اٹھائیں نہ آل بیت پہ انگلی اٹھائیں. دونوں ہمارا ایمان ہے, دونوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہے, دونوں کی محنتوں سے ہم تک دین پہنچا ہے, دونوں کی محنتوں اور قربانیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے, آپ کا آنا قبول فرمائے. ماشاءاللہ آپ کا اتنا خوبصورت ادارہ, اتنی خوبصورت مسجد, اور اس مسجد کی تعمیر و ترقی کوئی لاہور والوں نے تو آ کے نہیں کرنی. کیوں حضرت, کس نے کرنی ہے؟ تو آپ اس وقت جو تقاضا ہے مدرسے کا اور مسجد کا وہ حضرت آپ کو بتاتے, اور ماشاءاللہ ہر سال یہاں سے قرآن مجید لڑکے حفظ کرتے ہیں. طالبات کا ادارہ ہے, اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائے. یہاں سے قیامت کی صبح تک قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں. حضرت کے والد محترم مولانا عبدالستار توحیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ جن کے شاگرد تھے, میرے ابا جی بھی انہی کے شاگرد تھے. وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ, جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا تھا, ان کے شاگرد تھے, اور میرے ابا جی بھی انہی کے شاگرد تھے. تو اتنی بڑی شخصیت کے یہ فرزند ہیں, یہ ادارہ یہاں پر چلا رہے ہیں. ماشاءاللہ دین کی شمع روشن ہے, دین کے قلعے ہیں یہ, ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کریں. یہ انشاءاللہ جب تک روشن ہیں انشاءاللہ اسلام کی باتیں ہوتی رہیں گی, قرآن کی باتیں ہوتی رہیں گی, احادیث کی باتیں ہوتی رہیں گی, احیاء سنہ کی باتیں ہوتی رہیں گی, ترویج اسلام کی باتیں ہوتی رہیں گی. اور کتنے بچوں نے حفظ کیا ہے دستار بندی؟ 5 بچوں کی. ابھی کر لیں, ابھی کر لیتے ہیں. 5 بچے جنہوں نے قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے, ان کی دستار بندی. تقاضا کیا ہے؟ اور حضرت کا یہ ادارہ, اس پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے اور بجلی مہنگی بھی بہت زیادہ ہوگی, یقیناً آپ بھی متاثر ہیں, لیکن یہ بھی تو چلانے ہیں سلسلے, یہ آپ ہی کتابوں سے چلتے ہیں. سولر کا انتظام کرنا ہے ادارہ کے لیے, تو اس کے لیے کون بھائی کس انداز سے کتنے فیصد کے لیے تیار ہے؟ سولر کے انتظام کے لیے تعاون فرمائیں گے نا جی؟